ہم نے کیا پاکستان کو فرمودات اور تصور اور جو نظریہ تھا قائد کا اس کے مطابق ہم کیوں نہیں چلا پائے؟ نالائقی تھی، کیا تھا؟ نہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جو قائد اعظم نے چاہا تھا وہ اتنا واضح نہیں ہے. پاکستان بنا اس بنیاد پہ کہ ہندو اور مسلم آپس میں رہ نہیں سکتے، یعنی کہ مذہبی تفریق کی بنیاد پر بنا تھا. اب بننے کے بعد وہ جذبات کم ہو گئے، اس کی شدت میں کمی آئی، اور یہ ہم امید کر سکتے تھے کہ ہم ایک ایسے معاشرے کی طرف جا رہے ہیں جہاں مذہب کو نہیں انسان کو دیکھا جائے گا. لیکن پھر ضیاء الحق کا دور آیا جس میں مذہب کو ریاست کے کاموں میں پہنچایا گیا، اور اس وقت پھر مذہبی تفریق لوگوں کے درمیان، پاکستان کے عوام کے درمیان بڑھتی چلی گئی، جس کا انجام اب ہمارے سامنے ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں شیعہ کے لیے الگ اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، سنی کے لیے الگ. جو پاکستان کی غیر مسلم اقلیت ہے وہ تو کسی کھاتے میں نہیں آتی ہے. ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا کہ جو تقسیم کے بعد آبادی تھی اس کا ایک بڑا حصہ تو پاکستان چھوڑ کر چلا گیا، اور جو باقی رہ گئے ہیں وہ خوف کے مارے کانپتے ہیں. ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزنز کے طور پر ہم نے یہاں پر رکھا ہوا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے یہ چاہا یا وہ چاہا، وہ بات واضح نہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی کوئی فارمولا نہیں دیا تھا، انہوں نے کوئی کتاب نہیں تحریر کی، انہوں نے کوئی ایسا فارمولا نہیں پیش کیا تھا. تو لوگ ان کی تقاریر لے کر یہ بات بھی نکال لیتے ہیں اور وہ بات بھی نکال لیتے ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ یہاں پر شریعت کا نفاذ ہو، کوئی کہتا ہے کہ یہاں پر ایک سیکولر معاشرہ بنے. لیکن اس کے قطع نظر کے قائد اعظم کیا چاہتے تھے، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو اب آگے کس طرح سے بڑھنا چاہیے اور کس سوچ کے تحت، یہ پاکستان کے عوام خود طے کر سکتے ہیں. اب جو ہوا ماضی میں سو ہوا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے عوام خود طے کر سکتے ہیں، ان میں ٹیلنٹ بھی ہے، وہ خود آگے بڑھ سکتے ہیں. آج تک ہم اپنے اس انفراسٹرکچر کو بھی نہیں ڈیولپ کر سکے. پاکستان کی معیشت ہم بار بار آج تک روتے ہیں اور سالوں سے ہم رو رہے ہیں. کیا کرنا ہوگا ابھی؟ دیکھیں، ایک دو چیزیں اس میں کہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ قائد اعظم نے ایک باغ میں ایک پودا لگایا تھا، اور اس کے بعد پودا لگانے کے بعد وہ تو چلے گئے، لیکن بعد میں جو آنے والے مالی تھے انہوں نے ٹھیک سے اس پودوں کی آبیاری نہیں کی، اور آج وہ پودا اس باغ میں شاید بہت چند پودوں میں سے ایک پودا ہے جو سوکھتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں قائد اعظم کو تو قصور نہیں ہے، اس کے بعد آنے والے جتنے حکمران گزرے ہیں یہ ان کا قصور ہے کہ انہوں نے ٹھیک سے آبیاری نہیں کی ہے. اب اگر میں پاکستان اقلیتوں کا تحفظ بھی سکھاتا ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن ہمارے ہاں تو کیا حال ہے؟ تحفظ سکھاتا تو ہے لیکن برابری کی حیثیت تو نہیں دیتا. ٹھیک، اگر تو آپ نے ایک ریاست کی بنیاد مذہب کے اوپر رکھی ہو تو پھر لازمی طور پر فرق تو ہوگا، اور یہی پھر تضاد پیدا ہوتا کہ اگر مذہب کی بنیاد پر ایک ملک کو کھڑا کیا گیا، بنایا گیا، تو پھر وہ کون سا مذہب ہے اور اس کی کون سی شاخ ہے. ہم اس مسئلے میں اس وقت پھنس گئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو پشاور کا سانحہ ہوا تھا اس میں جو طالبان تھے جنہوں نے بچوں کو قتل کیا، انہوں نے بچوں سے پہلے یہ کہا کہ کلمہ پڑھو، اور پھر ان کو مارتے وقت اللہ اکبر پڑھتے تھے. تو وہ تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، جو مارے گئے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. ٹھیک، اب فیصلہ کون کرے گا کہ بہتر مسلمان کون ہے؟ یہ کہ وہ جو ہمارے ہاں خرابی پیدا ہوئی ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ اس کے مناظر، اس کے مظاہرے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. تو ایک ہی حل ہو سکتا، وہ یہ کہ تمام پاکستانیوں پر ایک ہی قانون لاگو ہونا چاہیے، تمام کے حقوق ایک ہی ہونے چاہیے، اور قانون کو بلا تفریق
तमाम शहरियों को वही हक, वही हुकूक देने चाहिए। इसको आम जबान में सेक्युलर रियासत कहते हैं। सेक्युलर रियासत का हरगिज ये मतलब नहीं कि लादीनी, हाँ, हाँ, ठीक, हरगिज इसका रियासत मतलब है हर दीनी। ठीक, हर दीन इस मुल्क में हो सकता है, हर दीन का बराबर हक होगा रियासत के ऊपर, और यूं ही पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। नहीं तो हम इन झगड़ों में एक दूसरे का गला काटते चले जाएंगे। जी।